مفتی صاحب ذرا روزے کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالیے کہ ایک مسلمان کو روزہ کیوں رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنے پر اس کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور روزہ رکھنے پر ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ اسے کیا فائدہ پہنچے گا۔ سب سے پہلے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا، مولانا محمد طیب صاحب، اور درسقرآن.com کا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو، خاص طور پر مولانا مفتی محمد صاحب کو۔ اس کے بعد یہ اللہ کی انتہائی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اور یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ قرآن کریم میں بھی اس کی فضیلت موجود ہے، اور احادیث میں تو بے شمار فضائل ہیں۔ اور ایک حدیث جو عموماً بیان کرتے ہیں ہم، اور اس کے اندر بڑے علماء کرام نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، اس حدیث کے حوالے سے میں بس وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یقول اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وأنا اجزی بہ، کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حدیث کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساری عبادتیں ظاہر اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور جب تک وہ اللہ کے لیے نہ ہو تو وہ عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بنیادی شرط عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص ہے۔ تو اس میں روزے کو الگ سے یہ کہنا کہ بھائی یہ میرے لیے ہے، اس حوالے سے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کرام کے تقریباً 10 قسم کے اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن وہ سارے اقوال تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ مختصراً آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ ہر قسم کی ریاکاری سے بالا تر ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ صرف اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک خاص راز ہے۔ بقیہ عبادتوں میں کسی قدر ایک گنا ریاکاری کا موجود ہوتا ہے، جیسے آدمی نماز کے لیے آتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کسی حد تک دکھلاوا موجود ہوتا ہے، اگرچہ انسان کوشش کرے لیکن پھر بھی وہ چیز موجود ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک راز ہے جو تیسرا نہیں جان سکتا۔ آدمی اپنے کمرے میں موجود ہو، بھوک اور پیاس کی انتہا ہو، بیوی موجود ہو، شہوت ان کی انتہا ہو، اور اس سب کے باوجود انسان ان سارے اعمال سے گزرے، یعنی کھانا کھائے، پانی پیے، سب کچھ کرے، شام کو افطار کے دسترخوان میں بیٹھے، کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس تنہائی میں بھی انسان اس بھوک اور پیاس اور دیگر خواہشات کو دباتا ہے، اور اس وقت اس کے دل میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس۔ اور یقیناً یہ کیفیت ہر روزے دار کے دل و دماغ پر ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتا ہے، اگرچہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، کھا پی سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ تو یہ جو احساس حضوری ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی کہ اس مبارک اور پیارے فریضے کے احترام میں وہ قربانی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے لیے اتنی بڑی قربانی دیتا ہے تو پھر اس کو میں اپنی طرف سے اتنا اجر اتنا دوں گا کہ وہ کسی پیمانے کے اندر محدود نہیں ہے، کسی حد کے اندر محدود نہیں ہے۔ جبکہ اسی روایت کو، یہی روایت مسلم میں ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم، یعنی اس میں مزید وضاحت ہے کہ بنی آدم کے ہر عمل کا بدلہ اور ثواب اس کے اخلاص کے بقدر 10 سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن روزہ وہ اس حد بندی میں نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ تو میرے لیے ہے۔ تو اب میرے لیے ہونے کا مطلب یہی ہے
کہ جب انسان تقوی میں اور اخلاص میں انتہا کرتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں بھی میں اس کے لیے انتہا کروں گا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب اللہ نے اس کے بدلے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے تو ایک تو یہ اضافت تشریفی ہے، آگے اقوال میں یہ بات بھی آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنی اللہ کی ذات عظیم ہے، جتنی اللہ کی ذات بڑی ہے، تو پھر بڑا جب کچھ دیتا ہے تو وہ لینے والے کی شان کے مطابق نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو جب اللہ اتنے بڑے ہیں تو اللہ اپنی شان سے دیں گے، وہ پھر اتنا دیں گے کہ اس کے لیے کوئی حد نہیں بنی ہے، کوئی عدد نہیں بنا ہے، کوئی پیمانہ نہیں بنا ہے. اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ روزے دار جب افطار روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، یفرحہما اذا افطر فرح بفطرہ. ایک تو افطار کے وقت جب دن بھر کو روزہ رکھ کر شام کو اللہ کے حکم سے جب وہ روزہ افطار کرنے لگتا ہے تو اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے دنیا جہان کی نعمتیں رکھی ہوتی ہیں، دسترخوان سجا ہوتا ہے. تو انسان اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے پر خوش ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے اللہ کا فریضہ مکمل کیا. اور دوسری طرف اللہ کی یہ نعمتیں، ابھی تک میں نے اللہ کے حکم سے روکا ہوا تھا نفس کو، اب اللہ کے حکم سے میں افطار کر رہا ہوں تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب روزے کا بدلہ ملے گا مرنے کے بعد. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com.